اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے۔ بسم اللہ۔ امام حسین بادشاہ عزاداروں کی حفاظت فرمائے۔ سارے آمین کہو۔ ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہے۔ جہاں جہاں ذکر مظلوم ہو رہا ہے وہ مکان و مکین تا قیام قیامت آباد ہے۔ جنگ شیعہ مولوی اس دربار سے وابستہ تمام سادات غیر سادات کی نوکری میری شہزادی قبول فرمائے۔ برادر عزیز جناب محسن صاحب سے لے کے آخری ماتمی تک شہزادی سب کو اپنی نوکری کے عوض اجر عظیم عطا فرمائے۔ مالک میرے وطن کی خیر فرمائے۔ آمین کہا کرو۔ وطن کی محبت ایمان ہے۔ پروردگار میرے دیس کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے۔ بار الہ سفارتکاری کے میدان میں پاک آرمی کے کردار کو اور عزتیں عطا فرمائے۔ ایران کو کامیابی نصیب فرمائے۔ دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرمائے۔ عامر بھائی سے لے کے جناب مہدی خان صاحب تک، وقار بیٹے سے لے کے منتظر تک، جس چیز کی جو دعائیں میرے ذمہ ہیں، مشائم نے بھی مجھے دعاؤں کا کہا ہے، مالک سب کی دعائیں قبول فرمائے۔ جنگ سٹی سے لے کے سیٹلائٹ ٹاؤن تک کے عزاداروں کو شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شہزادی سب کی نوکریاں قبول فرمائے۔ برسر منبر منت کر رہا ہوں، آمین کہنا میرے اللہ۔ عزادار گھروں کی بیٹیوں کے نصیب اچھے فرمائے۔ عزادار گھروں میں جو بچے بے اولاد ہیں ان کی جھولیاں آباد فرمائے۔ میرے مالک کے ذکر کا واسطہ ہمیں اس قابل بنا کہ ہم آخری سلطان کے قافلے میں شریک ہو سکیں۔ درود پڑھ دیں مل کے بلند آواز سے۔ کچھ شہر جنگ میں آندھی تھوڑی دیر پہلے آ گئی، اس کی وجہ سے برقیات کا نظام تھوڑا سا متاثر ہوا، جس کی وجہ سے مجلس تھوڑی سی 20-25 منٹ تاخیر کا سبب ہو گیا۔ مجھے بھی ڈاکٹر کے پاس حتما جانا ہے، میری آخری ڈرپ ہے آج، دعا کرو گے مولا مجھے بھی ذکر کے وسیلے سے شفائے ملے۔ بچ تو میرے پاس 20 منٹ گئے، 15-20 منٹ میں اور اپنی طرف سے اضافہ کرتا ہوں تاکہ 35-40 منٹ کی نوکری ہو جائے۔ کچھ چہرے ایسے ہیں جن کی زیارت آج ہو رہی ہے، چلو ان کے لیے کچھ تھوڑا سا ہے اجازت، نوکری شروع کر دیں۔ جناب آغا انصر صاحب، محسن بھائی اور وہ تمام احباب جن کا حکم ہوتا ہے، حکم پورا ہو گیا۔ بیٹا آپ لوگ مجلس کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اندر کیوں نہیں آتے میرا بیٹا؟ باہر کیوں کھڑے ہو؟ ذکر حسین کو دیکھنے کی چیز تھوڑی ہے بیٹا۔ فرش عذاب پہ بیٹھنے کی سعادت سے محروم کیوں ہو رہے؟ میں نے مان لیا تم میں سے کوئی چودھری ہوگا، کوئی ملک ہوگا، کوئی چیمہ ہوگا، چلو تم ہمیں بڑے بڑے لوگ ہیں شہر جنگ میں، لیکن یہ تو کوئی بڑائی نہیں ہے کہ بندہ جنت کے دروازے پہ آ کے باہر کھڑا ہے۔ آقا جان یہ کون سی آدھی گھانی آ رہی ہے؟ کیڑی عقل مندی ہے؟ جی بیٹا جی بولے ہے، سارے بولے ہے حیدری۔ سلام ہے آپ، سلام ہے آپ، مولا آپ کو عزت دے۔ بالکل میں مطمئن ہوں، اور میں تھوڑے بڑے مجمع والی گلی سے آگے نکل گیا۔ اس بات کا آپ نے قبلہ سے بھی شاید اس طرح کی کوئی جملہ سنا ہوگا۔ میں اس بات کا ذمہ دار نہیں ہوں کہ مجمع چھوٹا ہی ہے بڑا، میں اس بات کا ذمہ دار ہوں کہ میں بات بڑی کروں گا۔ چلو دور بہ رہے ہیں چاچا جائے علی استان ابن بستے رہو، جنہیں سننا آتا ہے 35-40 منٹ میں کچھ گوہر ہیں تمہارے حساب کے جو میرے سینے میں موجود ہیں، وہ تمہارے سپرد کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ اگر میری مدد کریں، پیچھے بیٹھ گئے آپ لوگ، تو میں ایک جملہ اور کہوں۔ قاف اور نون کی جاگیر عافیت کا مطلق العنان سلطان حسین ابن علی۔ ہائے ہائے ہائے، علی دی قسم جھنگ وسدا رہے آگا انصر پتران دے شاعر ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ جی بیٹا جی، میرے بچڑے شاباش۔ ہاں ہی ٹھر گیا، محسن علی دی قسم ہے، ہاں ٹھر گیا۔
تواڈی زندگی ہوئے کاف اور نون کی جاگیر عافیت کا مطلق العنان سلطان حسین ابن علی 11 محرم کو کربلا کی اپنی سجائی ہوئی جنت سے فاتحانہ انداز میں اونچی سواری پہ تن کے بغیر تن کے چلا۔ بیٹھا ہے کوئی غریب کی مدد کرے میری آج، بیٹھا ہے کوئی آج انتظار منتظر جو میری مدد کرتے والی خان جی آقا جان جی مشاہد او جی وہ شاہ آئے ہاتھ اچھے لانے میرے پترہ دے شاہ روان ایدھا نام جھنگے علی کی قسم ہے جیدے اندر علیوں بولے ہائے علی علی بشرا علی اس طرح دے میں قرآن دی قسم میں راضی ہوں آپ کیوں بیٹا وہاں بیٹھے آپ ادھر کیوں نہیں آتے؟ میں ادھر آ جاؤں تو پھر آپ ادھر آ جائیں۔ کچھ نہیں کہتا میں، وعدہ ہو گیا میں کچھ نہیں کہتا۔ ہاں بیٹا مجلس کا حصہ بنو، بات سمجھ آ رہی ہے؟ چلو جتھے ہوگا دل ہے خیر ہو، بات میری سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ میں نے کہا کاف اور نون کی جاگیر عافیت کا مطلق العنان سلطان حسین ابن علی 11 محرم کو فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ اونچی سواری پہ سوار ہو کے تن کے بغیر تن کے قاتلوں کے شہر کی طرف چل پڑا۔ ہائے 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 سلام ایو بھائیا اسے دنا جنگ علی دی قسم جناب علی آگا جان جی او جیو او جوانیاں مانو اپنا کو معیار ہے جھنگ دا۔ جنید خان کے تعلیمی ویزے کے لیے دعا ہے بیٹا یہ لے لو، مالک اس کی پریشانی دور فرمائے۔ میری بات سمجھ آئی بیٹا؟ تھوڑا سا بولو۔ تن کے بغیر تن کے قاتلوں کے شہر کی طرف چلے۔ کیا بات ہے؟ چل ایک جملہ میں ہو رہا تھا بھیرائیں تھے پورا عشرہ میں پڑھے تھے نظر نہیں آیا، یہ دیسی میں آئی تھا ایک جملہ میں ہو رہا تھا علی کے لال نے ہاتھ نہیں دیا سر دے دیا۔ صدقے 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 بولے ہاں سر جو بھی لینے والا میرے کیڑا فائدہ ہونا، پڑھا لکھا بچہ ہے میرا بیٹا، بولے ہاں تو شاباش ہائے علی جی میرے بچے جی جیو میرے بچے تواڈی کیا بات ہے، تواڈی مہمان نوازی دی کیا بات ہے۔ ہاں مجھے یاد آ گیا 4 ربیع الاول تک جیے تو انشاءاللہ 4 ربیع الاول تک زندگی نے وفا کی تو 7 کوٹہ اسی جھنگ میں ہی 7 کوٹہ ہے، آپ جانتے ہیں احمد برشیال کے قریب 7 کوٹے میں عزت مواب عزیز محترم بیٹا ہے میرا سردار مادی خان، اس کے زیر تمام سالانہ عزاداری ہے۔ ملک پاکستان کے ڈھیر سارے علماء و ذاکرین امام حسین بادشاہ کی نوکری کریں گے، دن بھر میں بھی وہیں رہوں گا اور جب مالک چاہیں گے تب آپ کو سلام کروں گا۔ زندگی رہی تو 4 ربیع الاول کو ملاقات ہوتی، 14 جمادی الثانی مسکن سجاد جھنگ آغا جان کا حکم ہے، جیے تو ضرور نوکری کریں گے۔ منڈی بہودین سے ہمارے ایک بڑا آرٹسٹ بچہ ہے، اشتہارات کے حوالے سے ویڈیوز کے حوالے سے حسینی کام کے حوالے سے امانت نام ہے اس کا، اس کی کوئی پریشانی ہے ضرور آمین کہنا، مولا اس کی پریشانی دور۔ ہم کسی بندن یاد ہے میں جملہ کی یاد آ گیا ہوں، سر دے دیا حسین نے ہاتھ نہیں دیا، سر دے دیا حسین نے۔ عامر بھائی جنا دا دن شوکت رضا سنے ہیں نا سٹلائٹ ٹاؤن، میں دا دن دا نچوڑ دے ہوا، میں نہیں پتا کہ دے ظرف کتنی گنجائش ہے۔ میں نے کہا مولا ہاتھ دے دیتے سر بچا لیتے، فرمایا تو جانتے ہی نہیں ہے سر کیا ہے اور ہاتھ کیا ہے، سر علی کا ہے ہاتھ جلی کا ہے۔ ہاں بھئی ہے کوئی نہ میری مدد کرے، وہ جھنگلے امام حسین تیرے شہر جیو شیعہ مولوی شاباش شاباش شالہ انہا تھا دی خیر ہو
سر علی کا ہے. دیکھ لو بغار، میں اس سے آگے پڑھ دوں گا. اگر آج جھنگ والے چپ کر گئے تو تکلیف بڑی ہونی ہے. میں تکلیف سے پڑھ رہا ہوں، تم جانتے ہو جو صورتحال ہے. پھر بھی میں وعدہ نبھانے آئے ہوا ہوں. اگر بولتے ہو تو جملہ کہوں. میں نے کہا مولا کیا مطلب؟ فرمایا تو جانتے ہی نہیں، میں جانتا ہوں. ہاتھ دینا پڑتا ہے، سر جھکانا پڑتا ہے. سر دے رہا ہوں، قاتل اٹھا کے نہ چلے تو مجھے حسین. شاباش ہٹی جیو اور میرے پتران دے شاہ روان. جنو علی آندہ جنو علی بھاندا ہے، وہ بولے ہائے علی. اور میرے بچڑے جیو یہ میرا کل ہے جی مرشد. سلام ہی نے میرا جی تھا علی استادیم. اللہ اکبر. اگر میرا قاتل اٹھا کے نہ چلے. اچھا پھر بلند ہو گیا حسین، جو جھکانا چاہ رہے تھے وہی اٹھا کے چل پڑے. پھر علی کے لال نے بولنا شروع کر دیا. کیوں بھی پڑھے لکھے بچے بیٹھے ہو؟ علی کے لال نے بولنا شروع کر دیا. طور سنان پہ کلیم توحید نے گفتگو شروع کر دی. کی رہ جانا وہ سمجھنا کی لڑا میں جنہیں جملہ سمجھ نہیں آئے اس میں کی دار دے دی. ایک وجہ سے پلے پہ سر جیو بڑے تھی. آگے بڑی جگہ ہے، آپ لوگ آگے آ جائیں، پیچھے نہ بیٹھیں، راستہ بند نہ کریں میرے بھائی. جب میں خود آپ کو کہہ رہا ہوں آگے آ جائیں تو پھر کیوں پیچھے بیٹھے؟ طور سنان پہ کلیم توحید نے گفتگو شروع کر دی. شاید اس سے پہلے لوگوں کو اس بات کا پتہ ہی نہ ہو. ایک وقت میں حسین کئی کئی لہجوں میں بولا ہے. بڑا ارمان لگا علی دی قسم اس بندے تھے جڑا چپ کر گیا. کبھی نبی بن گیا، کبھی علی بن گیا، کبھی حسن بن گیا، کبھی حسین بن گیا. اللہ اکبر. حسین نے کائنات کو سمجھایا کہ جوہر پنج تن کو شریعت میں حسین کہتے ہیں. ہائے ہائے مادی بچڑا علی استادے بھی علی استادے میں ہاں چھڑ گیا علی دی قسم. ہاتھ کھولے ہاں خیر ہے میں ذمہ دار کسی دن نہ بلے تو میں نہ بلے. بول ہائے علی. میری گفتگو مشکل تو نہیں ہو گئی جناب علی؟ بڑی مہربانی. ہاں بیٹا باتیں مشکل تو نہیں ہو رہی آگا جان، ایسے ہی میرا جی چاہ رہا ہے. علی کے لال نے بولنا شروع کر دیا. تمہیں پتہ ہے یہ بولنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ یہ جو میں منہ سے پھینک رہا ہوں نا باہر، اسے عربی میں لفظ کہتے ہیں. اسے لفظ کہتے ہیں. یہ جو باہر آ رہا ہے نا اسے لفظ کہتے ہیں. لفظ یہاں سے نکلتے ہیں، یہاں ہوتے نہیں. علی دی قسم ہے میں قبر تک وہ مقبول ہو گیا. حسین گواہ ویرون جڑے جملے تے بولے اس میں مول لے لے. میں بیانا لفظ یہاں سے نکلتے ہیں آگا جان، یہاں ہوتے نہیں. یہاں کچھ سٹورز ہیں انسانی سینے کے اندر، لفظ یہاں ہوتے ہیں. گردہ، کلیجہ، پتا، یہ خزانے ہیں. یا قدرت نے لفظوں کو سٹور کیا ہوا ہے. پھر ان لفظوں کو تم تک پہنچانے کے لیے چھوٹا سا ایک پمپ یہاں رکھا ہوا ہے، اس کا نام دل ہے. وہ پمپ قطرہ قطرہ لہو فراہم کرتا ہے، وہ قطرہ پش کرتا ہے. لفظ گردے کے حوالے ہوتے ہیں، گردہ کلیجے کے سپرد کرتا ہے، کلیجہ پتے کے حوالے کرتا ہے، پتا وریدوں کے حوالے کرتا ہے، وریدیں شریانوں کے حوالے کرتی ہیں، شریانیں رگوں کے سپرد کرتی ہیں، رگیں گردن کے حوالے کرتی ہیں، گردن دہن کے سپرد کرتی ہے، دہن باہر پھینکتا ہے. تب تک تم تک لفظ آتا ہے. بخیل ہے وہ بندہ جو چپ کر گیا. آؤ سائنس کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو کیا ہے حسین؟ دل، گردہ، کلیجہ، وریدیں، ہر شے زمین پہ پڑی ہے وہ بولتا جائے. محسن میں تیرا شکریہ ادا کرتا، اے میرا کہ شکریہ ادا کرنا
کریم ہے یار میرے سامنے. ہاتھ اونچا حیدری. نہ بیٹا مجھے داد دینی, اس کے کان میں داد ہی دینی, مجھے داد دینی. حق علی. ان پہ لگتا جی میں جشن دے آیا کروں. اور کلپ چاہیے ہی میں نے. حیدری. اچھا ڈاکٹر شفقت صاحب بنے کھلا. چلو وہی پیو ہے میرا یار, کیا ہو گیا. میرے بڑے بھائی یعنی ڈاکٹر شفقت صاحب مولا زندگی دے ہونا, مولا تون وسط. گل سمجھ آئیے نہیں آئی. ساری بولنے کے سورسز زمین پہ پڑے ہیں. نہیں گزارش میری سمجھ آ رہی ہے. سارے سورسز آف سپیچ زمین پہ پڑے ہوئے ہیں اور وہ بولتا جا رہا ہے, بولتا جا رہا ہے. بول کیوں رہا ہے؟ صرف ایک میسج پہنچانا چاہتا ہے پوری دنیا میں, ہے زندگی میرے تابع تبھی میں زندہ ہوں. بڑا ارمان لگ گئی اس بندے پہ. یہ دیکھو زبان ہائی تے نہیں بولے, ایک چھٹیاں داڑیاں ویک یار ایڈے بزرگ پہ, وہ تو جوان ہے, ہاتھ کھول میرا بچڑا. بولے کرو ذکر حسین, بولن دی طاقت پیدا کرو, اپنے آپ کو ایک کم سکھاؤ. بولتا جا رہا ہے بتانے کے لیے, ہے زندگی میرے تابع تبھی میں زندہ ہوں, قضا بھی ہے میری باندھی جبھی میں زندہ ہوں. حسین نیزے پہ قرآن پڑھ کے کہتا رہا, یزیدیت کو بتا دو ابھی میں. صدقے صدقے جی جی میرے بچڑے جی جی. وہ علی حق. آپ آتے کیوں نہیں؟ ہاں آپ لوگوں سے میرا سوال ہے, آپ مجلس میں کیوں نہیں آتے؟ بھائی بیٹا اتنے پڑھے لکھے بچے ہو, جگہ بھی ہے, کوئی پرابلم بھی نہیں ہے, بیٹا آپ مجلسوں میں کیوں نہیں آتے؟ آ جاؤ. وہ کالے کپڑے والا کدھر گیا؟ اچھا ٹھیک آؤ بیٹا, مجلس سنو میرا چاند. خیر آ جائے گا, تو میں نے دیکھ. جی بالکل لگا ہوا ہے. میں جا کے اج 5واں انجیکشن لواؤنا آخری انشاءاللہ انشاءاللہ. تے میں اپنے آپ ہی نہیں کھلا. اے بندے 9 میں نہ بندے جوڑنا مجھے تو میں نہ پڑھا. ہوں جڑ گئے تو بعد میں نے ایک گل کرن دے, میرا دل بڑھائی. جاؤ اعلان ہے میرا, جب تک میں جیوں گا میں حوالہ دوں گا. شام غریباں بھی گزر گئی, رات آدھی ہو گئی, میں مصحف نہیں پڑھ رہا. میں فضائل سر جی پلیز جلدی جلدی جگہ چوز کریں آپ. میرے حل ویکھو, میں مصحف نہیں پڑھ رہا, میں فضائل پڑھ رہا ہوں. رات آغان سر آدھی ہو گئی عامر بھائی, اور بھاگتا ہوا ایک سپاہی آیا اپنے ساتھ کے پاس. اس نے کہا وہ جہاں لاشیں پڑی ہیں نا ان کے درمیان چلو, ایک عجیب و غریب کام ہو رہا ہے. اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا آذان کی آواز آ رہی ہے. پتہ نہیں یار وہ بندہ جڑا نہیں بولیا, اللہ جانے منتظر ہوتا کہ میں آ رہے ہو کس گل سے بولتا ہے, میں نہیں پتا. میں اپنے معیار تو چھوٹی گل کر ہی نہیں سکتا. میرے معیار پہ آ کے سننا ہی تو میں سدیا کر, ورنہ یا علی ناراض نہیں ہونا. میں اپنے معیار تو تلے نہیں آ سکتا. وہ جو بریدہ بدن پڑے ہیں نا ان میں سے آذان کی آواز آ رہی ہے. ابن سعد نے 10-12 منتخب بندے لیے, کہا آؤ ذرا چلتے ہیں. جب وہ آئے تو ایک بدن سے آذان کی آواز آ رہی تھی. وہ پوری آذان ابن سعد نے سنی, کانپنا شروع کر دیا. سپاہیوں نے کہا کیا ہو گیا؟ خود سعد کے فرزند نے لشکر کو بتایا, خود سعد کے فرزند نے لشکر کو بتایا, میدان میں باطل کی کلی کھول رہا ہے. جس بات پہ تھی جنگ وہ ہم ہار چکے ہیں, بے سر کا مؤذن ہے علی وہ.
خود ساتھ کے فرزند نے نوکر ہیں سر خود ساتھ کے فرزند نے پورے 11 ہو گیا نہیں تیرا ٹائم ہو گیا میں اپنی طرف ہوں انہاں دی خاطر پڑھدا پیا خود ساتھ کے فرزند نے لشکر کو بتایا میدان میں باطل کی کلی کھول رہا ہے جس بات پہ تھی جنگ وہ ہم ہار چکے ہیں بے سر کا مؤذن ہے علی ہزاروں سال جیو تساں سبحان اللہ آگا جی ایڈیاں اوکھیاں گلاں تے بولن والے سبحان اللہ سدا سلامت رہو سدا آباد رہو یکو محرم تو اج بھی ہوئی کھڑی ہے تے انہیں ہی طبیعت بن گئی ہے اوکھے مصرین تے پڑھن تے بڑا ہی دل بن گیا جی بولو تو میں پڑھاں شیعہ اور عرفان نے جگہ جگہ پہ لکھا ہے ایک آنسو کے بدلے جنت ایک آنسو کے بدلے جنت اور اس پہ بھی کچھ لوگوں کی لڑائی جا رہی ہے یہ ایڈی سستی یہ لڑائی مجھ سے نہیں بنتی یہ لڑائی اس تاجر سے بنتی ہے جو اتنی سستی بیچ رہا ہے سلام انہیں بھائی اللہ اکبر جی میرا بچڑا ہاں تواڈی کیا بات ہے بکار سارا یہ ہاتھ چہرہ نا میرے پتران دے میں نہیں بیچ رہا نہ میری اوقات ہے یہ لڑائی اس تاجر سے بنتی ہے جو جس کی ملکیت ہے اور وہ اتنی سستی بیچ رہا ہے ہاں اچھا ایک چلو اور مثال سے سمجھاتا ہوں یہ کپڑا میرا ہے میں نے بازار سے 200 روپے کا لیا فار ایگزامپل کہہ رہا ہوں لیا نہیں میں نے 200 کا جھوٹ نہ ہو جائے مولا کا ممبر ہے ایویں کسی ملنگ میں دے چھوڑے ویسے کہہ رہا ہوں کہ میں نے بازار سے 200 روپے کا لیا ہے میں پڑھ رہا ہوں ابھی ان بچوں میں سے کوئی کہے وہ کہے جی مجھے 300 کا دے دے میں کہتا ہوں میں نہیں دیتا کوئی کہے 500 کا دے دے عامر میں کہتا ہوں میں نہیں دیتا ایک بندہ کہتا ہے جی 2000 کا دے دے میں کہتا ہوں میں نہیں دیتا آگے آنسر اٹھتا ہے کہتا ہے جی 50 روپے تو میں دیو میں دے دیتا ہوں اس بات پہ اگر کوئی بندہ مادی خان مجھ سے لڑ پڑتا ہے میں 2000 کا نو دیتا کہ 50 روپے کا دے سکے سچی دسو بندہ چول نہیں کہ میرا کپڑا ہے میری مرضی میں 1000 کا دیواں میری مرضی میں 50 کا دیواں تو بچ بنانا والا کون ہے جنت کا خالق اللہ ہے مالک حسین ہے حسین نے موما کی قیمت دے کے جنت خرید لی ہے علی کے لال کی مرضی 1000 رکعت پہ نہ دے حسین کی مرضی ایک آنسو سے دے تو بیچ میں جناب علی میرے سلام ہی نہیں موسم اور جیوہ ہو یار خبردار میرے جانے کے بعد فتوہ نہ لگانا کہ شوکت نماز سے روک گیا نہ میری 1000 مجال ہے ہاں حسین کے معیار کی نماز لے آ جنت لے جا پہلی باری ارمان لگائے جنگ دی زندگی دی آخری پہلی باری انسان میں ارمان لگا ہے اس بندے سے جن سارے آئی جنی بولے حبیب ابن مظاہر کی نماز لیا ہائے 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 شوزب کی نماز لیا حافظ شاکری کی نماز لیا جون کی نماز لیا حسین کے معیار کی نماز لیا جنت لے جا ہاں ورنہ بدبختی نہ کر یہ کریمی ہے اس کی جو شاید بڑوں بڑوں کے اس نے ہزاروں رکعتوں میں نہیں دی تجھے ایک آنسو کی ہم بڑی طبیعت کھلیے بسم اللہ جھنگلے پڑھن دے میں موشن نہ پڑھن دے میں آئی طبیعت انسر بڑی کھلیے اتھائیں منہ تے اتھائیں آئے کھلے جملہ جب سن دے ہو جب پچھیں دے ہو تا کھاں یہ جو کپڑا میرے پاس ہے نا یہ میری ملکیت ہے یا تو فیکٹری آنر سے مل مالک سے کہو وہ تمہارے لیے اور کپڑا بنوائے نا میں اٹھا دیتا ہوں ایسے بچوں کو جو بیچ مجلس میں آپس میں بولتے ہیں اور یہ آل محمد کا ناپسندیدہ عمل ہے محسوس نہ کرنا سورہ مجادلہ میں اللہ نے حبیب سے کہہ دیا ہے کہ اپنے سننے والوں کو روک جب تو ولی کی باتیں کرتا ہے یہ کانوں میں باتیں سنتا
راضی ہونا نہ 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 بیٹا میں بچہ نہیں ہوں. ہاں اللہ اکبر. اگر تو نے یہ کپڑا لینا ہے تو یہ میرے پاس ہے, یا تو ملانر سے کہہ کے مادی خان نیا تھان بنواؤ, اور اگر یہی خریدنا ہے تو یہ مجھ سے ملے گا, یا مولوی اللہ کی منت کر کے نئی جنت بنوائے, ورنہ جو بن گئی ہے وہ حسین. پتہ نہیں آگا انسارا بندہ کس موڈے تے جڑا جے نہیں بولیا. میں تو کسی اور طبیعت ایموشن کھلا, میں کہ چلو پرانے تعلق ہیں جہاں شیعہ مولوی بندے جڑ گئے تو میں حیدری شاباش شاباش حجوانی امانو جی اور جگ جی وہ جی سلام ہی نے. یا تو اس کریم سے کہا کہ اپنے لیے جنت علیحدہ بنوا لو, ورنہ جو بن گئی ہے وہ حسین. اب سوال یہ ہے کہ جب ایک آنسو کے بدلے جنت کا اعلان ہو رہا ہے بار بار, تو پھر لوگ کہیں تم روئے کیوں جا رہے ہو گیا ایک آنسو, یہ کو محرم کو ہو گیا ایک آنسو, 2 کو ہو گیا ایک آنسو, تو پھر کیوں روئے چلے جا رہے ہو؟ 10 محرم بھی ختم ہو گئی, پھر 11 محرم سے شروع ہو گئے ہو, پھر عشرہ ثانی شروع ہو گیا ہے, پھر روتے چلے جا رہے ہو. جب ایک آنسو آ گیا تمہارا پھر یہ کیوں کر رہے ہو؟ میں بتا رہا ہوں, جہاں اعمال کی سج دھج پہ اترائے گی یہ دنیا, ہجوم نیک و بد سے ماتمی مسکین چھانٹوں گا. میں ایک آنسو کا طالب ہوں مگر روتا ہوں جی بھر کے, کیوں؟ سرے محشر گنہگاروں میں اپنے عشق بانٹوں گا. یار آگا جان تیرے شہر کو سلام ہے, اور میرے پترہ دے شہروں منو یار. جی جی بچڑے بولا ملتانہ لیا جیتے اندر جائی اور ہاتھ اچھا ہائے دری. بابا جی چٹھی داری ہے تھوڑی چٹا سہرے تھوڑا تیڈا پیار نال نعرہ لایا نے. ایک تحفہ پیش کراں, یہ ذکر تے ہاتھ ہے باوضو کھلا. 45 سال ایک مہینے سی میں بغیر وضو نہیں پڑھی. 45 سال دی باوضو نوکری دی قسم ہے, میری طبیعت برداشت نہیں کر دی, لیکن نعرہ جلایا نے میرا دل پہ کر دیا تھوڑا حق بن دیا. تو ان 4 میں سے اور پیش کراں. بہائے جاتا ہوں مرجان پر میں در یتیم, یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربک. بہائے جاتا ہوں, راضی رمی, بہائے جاتا ہوں مرجان پر میں در یتیم. ایڈی اوکھی گل ہے نا پتر, وقار علی دی عزت دی قسم ہے میری مرضی دے پنڈ آلچ بندہ بندہ سا لیندہ پہ تے بولدا پہ, میں کھلا دا 5 بندے بولن میں لاہور تک راضی. میں پیانا بہائے جاتا ہوں مرجان پر میں در یتیم, لٹائے جاتا ہوں موتی بنام رشک حسین, کیوں؟ حضور ساقی کوثر لگاؤں گا یہ سبیل, نجات کو تو بہت ہے زکوٰۃ عشق حسین. او میں سج گئے جی جی, درگاہی شاہ بنی نہیں بھئی یار, علی کی قسم ہے, علی استان دیوی جی جی, سلام ہی نہیں میرے, سلام ہی نہیں میرے. ہزاروں سال جیو, سدا سکھی رہو. بسم اللہ بچڑا علی استان دیو نے زیادہ زیادہ 5 شعر منقبت کے, ایک ٹکڑا مقتل کا. جیے تو انشاءاللہ جو اعلانات کیے ہیں 14 جمادی ثانی قصر سجاد جھنگ انشاءاللہ, اور 4 ربیع الاول سارا دن 7 کوٹہ مادی بیٹے کے پاس انشاءاللہ سلام کریں گے. ہے اجازت؟ ایک لفظ ہے حمد. لکھنؤ میں کوئی ایک واری پڑھے ہیں بہت, یہ تو تین دسنے میں اتنے کی پڑھے. ایک لفظ ہے حمد, ایک لفظ ہے نعت, ایک لفظ ہے ثنا. اللہ کی تعریف کی جائے تو اسے حمد کہتے ہیں,
نبی کی تعریف کی جائے تو اسے نعت کہتے ہیں۔ اچھا یہ جن رکھے بڑے بڑے نعت خان ہیں اللہ دے اس جہان وچ، سب تو پہلے نعت علی دے بابے آکھی۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ سب تو پہلے آ جاؤ، ویسا آ جاؤ۔ سب تو پہلے نعت بادشاہ ابو طالب آکھی، حمد خدا کی تعریف، نعت نبی کی تعریف، ثنا معصوم کی تعریف، اسی پہ دعا چاہیے، اسی پہ ہی راضی رمی۔ 11:12 ہو گئے، 5-4 منٹ میں تیرے ہور چاہیے دن۔ حسین جو بھی، حسین آشنا سے لیتے ہیں۔ بسم اللہ۔ کسی اور پڑھنا ہی میرے بعد بات کیوں مجمع چیر کے آ گئی؟ سننا ہے بڑی گل ہے۔ حسین جو بھی، حسین آشنا سے۔ یہ میں کلیہ یاد ہے، ایک باب ریاض شاہدہ بڑا پڑھیا انہاں بادشاہاں، بسم اللہ دا ثواب ہوئے۔ میں تو انہاں دیاں جتیاں سیدھیاں کردا رہا کہ بلو کعبہ بابا ریاض سن شہرت و والے۔ انہاں فرمایا جدوں مجمع دا دیندا ہوئے دا مطلب ہے پڑھی جاؤ، جدوں سٹیج سیکرٹری دا دے دا مطلب ہے پر کراؤ۔ اے جی میں آیا نا میں گھبراہٹ ہوئی۔ حسین جو بھی 4 یا 5 منٹ ہور راضیاں بڑا تو آٹے تھے تو سب بہت سنے میں یکم محرم تو لے کے دا تے تے وات آئی تو سب میں بہت سنے ہے، میری اوقات تو وقت سنے ہے تو سب میں تو اللہ سارے دا مکروز ہاں۔ حسین جو بھی، حسین آشنا سے لیتے ہیں، وہ لوگ حمد کی لذت ثنا سے لیتے ہیں۔ شاباش شاباش اویس، تھینک یو مائی سن۔ ہاں ٹھر گیا میرا، علی نہیں قسم ہے بھائی۔ اور جی میں او پترا اس آخری حد دا شکریہ میرا بیٹا جی، وہ میرے بچڑے 1000 سال جی۔ اچھا چلو جی حاضر۔ حسین جو بھی، حسین آشنا سے لیتے ہیں، حسین جو بھی، چلو اویس واسطے 2 شعر اور پڑھ دے۔ حسین جو بھی، حسین آشنا سے لیتے ہیں، وہ لوگ حمد کی لذت ثنا سے لیتے ہیں۔ اللہ تیرے واسطے شعر پڑھوں، حسین کون ہے، کن شکتیوں کا مالک ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ یاد کرامی آگا انسر، یاد کرامی اگلے سال میں 20 محرم نو بلیک بورڈ نال چاہ ساں، پہلے شکتی لکھساں، وداد منگساں، جھانگی چوں لکھنؤ پاکستان دا جھانگ تے چوک کر گئے ہیں۔ حسین کون ہے، کن شکتیوں کا مالک ہے، یہ فیصلہ کبھی یوم جزا سے۔ آشنا سے لیتے ہیں، آشنا سے لیتے ہیں، ثنا سے لیتے ہیں۔ حسین کون ہے، کن شکتیوں کا مالک ہے، یہ فیصلہ کبھی روز جزا سے لیتے ہیں۔ چلو کیا کہنے تو بات ایک شعر اور سن، جلدی بڑی میں نوں آیا دیر نہ لیں، چل ایک شعر اور سن۔ بطول کیا تیری چادر ہے، خود محمد بھی ضعیف ہوں تو وہ طاقت کے ساتھ مرضی ہے تواڈی۔ میں تو ساری حدیث کتاب پڑھ گئی یار، میں تو ساری حدیث کتاب پڑھ گیا، اگے تیروں کیا کھول ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ بطول کیا تیری چادر ہے، خود محمد بھی ضعیف ہوں تو وہ طاقت کے ساتھ سے لیتے ہیں۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، راضی رمی۔ میرا نام شوکت رضا شوکت ہے، میں 45 اشرے پڑھ چکا ہوں، میں جھنگ والوں کا شیعہ سنی دوستوں کا نوکر ہوں، میرا پورا اشرہ ریکارڈ پہ پڑا ہوا ہے، میں سین شین پہ ہی گفتگو کرتا رہا ہوں۔ میں تقریب کو بالکل پسند نہیں کرتا، میں تعمیر کو پسند کرتا ہوں۔ تعمیر پہ سالوں لگتے ہیں، تقریب پہ منٹ لگتا ہے۔ تقریب ان پڑھوں اور جاہلوں کا پسندیدہ عمل ہے، تعمیر پڑھے لکھوں کا پسندیدہ عمل ہے۔ میں آج بھی تعمیرات پہ گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، تو اپنے رزق کی آمد کا سلسلہ تو بتا، ہم اپنا رزق علم کی ہوا سے۔ جی 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 ہاں میرا بچڑا اور جوانی مانو جی، شالہ ہاتھ اونچے رہن۔
سارے تو اپنے رزق کی آمد کا سلسلہ تو بتا. ہم اپنا رزق عالم کی ہوا سے لیتے ہیں. آگا انصر شوکر صاحب آئے جواب آندا یار بہو انہوں چاہ پیاؤ نہ لین تو میں کپڑے چینج کر کے آ رہے ہیں. شوکر صاحب سے لوگ کہتے ہیں یار جھنگ سٹلائی ٹاؤن سے بندے ملتان آئے ہوئے. مرتجد مجھے کہتا ہے میں کہتا ہوں بابا بٹھاؤ مہمانوں کو چائے وائے پلاؤ میں چینج کر کے آ رہا ہوں. یہ چینج کیا ہے؟ مادی خان نے میں آتا یار کم میں فلانے دفتر جھنگ تیرے لگ دے بندے جول میرے نال. مادی آتا 2 منٹ چاہ پی وہ میں چینج کر کے آیا. یہ چینج کیا ہے؟ واٹ از دس؟ یہ انسانی فطرت میں یہ جاب آف نیچر ہے. میں چینج کر لوں. میں چینج وائی؟ یہ چینج صرف اتنا ہے کہ دل کرتا ہے اندر سے کہ جب کسی بڑی شخصیت کی بارگاہ میں جانا ہو تو کپڑے اچھے ہونے چاہیے. شوکت کہتا ہے خدا کے سامنے عمدہ لباس چاہیے نا اسی لیے تو کفن کربلا نہ بولے اڑا نہیں بولے. جی خدا کے سامنے عمدہ لباس چاہیے نا اسی لیے تو کفن. ایک بندہ دنیا دا ثابت کر جڑا کربلا جا رہے ہوئے تو اس کسی نے پوچھے ہوئے بھائی کچھ منگانی تے اگوں عامر ان کسی آکھے ہوئے یار واپسی تے آندیا میرے واسطے جوتی لے آئیں چشمہ لے آئیں گھڑی لے آئیں قلم لے آئیں. یار جے کربلا جا رہے ہیں تو کفن لے آئیں. ان آنکھاں تے رحمت علی دیاں دھیاں مہر لا گئی ہیں ایڈی جلدی کون آ جائے ویٹ تو صحیح اے باقا مار کے ڈروندے بیٹھ جی میں صدقے اللہ بہن برا راضی ہونی 3 یا 4 منٹ میں زیادہ پڑھ. اللہ اکبر او قدان رو جی دیاں دے برکیوں ہونے بزرگوں سلام ہی نے میرے جی بچڑا جتنی واری آنکھ تو میو پڑھتا رہا جتنی واری تو آنکھ میو لفظ آتا ہے. بھائی میں کربلا جا رہا ہوں کچھ منگوانا ہے آگا جان نیندے یار کربلا جا رہے ہو تو میرے لیے کفن لیتے ہیں. اچھا جتنے بندے شام گئے ہو میری تصدیق کرنا میں نے وہاں 7 اشرے پڑھے بی بی کے دربار میں. عامر جی آج بھی کوئی بندہ اپنی بیٹی بہو ماں کو لے کے بہن کو لے کے شام زیارت پہ جائے نا مستورات کی طرف اللہ نہ کرے اس بی بی کے پاس مناسب برقع نہ ہو. علی کی بیٹی کا حکم لکھا ہوا ہے میری زیارت کے لیے آنے والی مستورات میری طرف سے چادر ہیں. مجھے سلام کرنے ننگے سرنانا ایسا نہ ہو مجھے بازار یاد کیڈا امیر ہے وہ بندہ جہاں آیا ہویا سی. اللہ جی بٹی جی میں او دھاڑا مار کے رونا میرا بچڑا او کدا نہ رو آگا جی 1.5 منٹ چیٹا بڑا مسائب او سیدادہ یہ حق بندہ ہے جیت بھا بلدی ہوا جا جلدی. اللہ اکبر تا انصاف دیکھے زمانے نے حسین کو کفن نہیں دیا وہ کفن مانتا ہے بہن کو چادر نہیں دی. اچھا یہ تو واتی بڑے سردار ہیں نا 10 محرم تھی کربلا کا میدان تھا غریب کے آخری سجدے سے کچھ دیر پہلے کا وقت تھا. غریب بچے کو ہاتھوں پہ اٹھا کے کہہ رہا تھا ایک گھونٹ پانی. مہدی خان یار حکمت ہی جاننا ہے سچی راس یہ 6 مہینے کا بچہ گلاس میں پانی پیتا ہے. اور میری دھیاں شالت واڑے گر کے سلامت رہا چلو شاید مردان گل سمے نہ آوے میرا بیٹا تو سا ہے کرے میری دھیاں 6 مہینے کا بچہ پیالے میں پانی پیتا ہے. مائیں پیالے میں 2 انگلیاں ڈبو کے بچے کے حلق میں ڈالتی ہے بچے کا دل بدل جاتا ہے
اور یار دریاؤں کی مالکن کا پودا تھا، دریا کا کنارہ تھا، 96 گھنٹے کا پیاسا بچہ تھا، اور حسین کہہ رہا تھا ایک گھونٹ پانی بہت امیر ہے بندہ جیسے کو ہاتھ آئی دیکھو سر پہ نہیں آئے ایک باری ہاتھ اچھے کر کے ہے کرو نا جی میں جنازے تے ہے کری دیئے تو انوالیہ دا واسطہ میری دھیاں ایک باری ہے کری ہے اللہ 1.5 منٹ میں اور پڑھنا ہے دریاؤں کی او صدقے اور تیرے سماتم تو بچڑا صدقے جاؤں دریاؤں کی مالکن کا پوتا تھا دریا کا کنارہ تھا اور حسین کہہ رہا تھا ایک گھونٹ پانی میری قسم کوئی نہیں جیڑی حالت سٹلائٹ ٹاؤن بندیاں دی ہو گئی ہے میں جان بوجھ کے جملہ نہیں آکھیا اے قرآن ہی میرے سر تے علم تے میں ہاتھ رکھیا ہے میں اکھی نال پڑھیا ہے حسین کہہ رہا تھا چلو امام نہ سمجھو مسلمان تو جیسے ہونا ہائے نہیں کی ہو جانے کہ حسین جانے علی کا لال کہہ رہا تھا چلو معصوم نہ سمجھو امام نہ سمجھو او مسلمان تو ہوں مسلمان ہی میں حق ہی ہم مولا نوکریاں قبول کرے ہو یار چلو مجھے مسلمان سمجھ گئی ایک گھونٹ پانی آدھا منٹ میں ہو جی تھوڑے تو نہیں سنیا جانا علی دی قسم میں پڑھ دے ہونے تھے قیامت آ گئی حسین کہہ رہے چلو معصوم نہ سمجھو امام نہ سمجھو مسلمان تو مسلمان سمجھ کے اللہ اکبر آج محرم دی کتنی ہو گئی ہے 20 کتنی ہو گئی ہے 20 آدھا منٹ میں اور پڑھوں مادی تے ممبر میں چھوڑوں تواڈے واسطے دعا کر کے جا رہے ہیں جڑے بندے روندے بیٹھے ہو تو انہوں اسے سین دا واسطہ ہے کرے ہے 10 دن پورے ہو گئے علی کی بیٹیوں کو چادر اور عباس کے بغیر اوئے ہوئے ہوئے آگان سر کہتا کو بڑا بندہ ہے وہ جڑا ہے نہیں کرتا ہی مرضی ہے میں چھوڑ کے جا رہے ہیں تیری مرضی ہے 10 دن پورے ہو گئے محسن علی کی بیٹیوں کو چادر اور عباس کے بغیر سفر کرتے ہوئے آنکھ دے ماں دینا ہی جاتا تھا آنکھ دے ماں نہ چادر آرام نہ لتھیے نہ غازی نہ چادر آرام نہ لتھیے نہ غازی آرام نہ لتھائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ میں مردیاں کلمہ نصیب نہ ہوئے جب میں جھوٹ بولا اور کوئی نہ روے ہو دی اپنی مرضی ہے چادر کے بھی کئی ٹکڑے ہو گئے عباس کے بھی عباس بھی بکھر گیا چادر بھی بکھر گئی کہہ رہی تھی عباس او میرا لہو نہیں رکتا عباس میرا سر پھٹ گیا عباس تیرے قاتل خیموں میں تازیان خود ساتھ کے فرزند نے نوکر ہیں سر خود ساتھ کے فرزند نے پورے 11 ہو گیا نہیں تیرا ٹائم ہو گیا میں اپنی طرف ہوں انہاں دی خاطر پڑھدا پیا خود ساتھ کے فرزند نے لشکر کو بتایا میدان میں باطل کی کلی کھول رہا ہے جس بات پہ تھی جنگ وہ ہم ہار چکے ہیں بے سر کا مؤذن ہے علی ہزاروں سال جیو تساں سبحان اللہ آگا جی ایڈی اوکھیاں گلنا تے بولن آلے سبحان اللہ صدا سلامت رہو صدا آباد رہو یکو محرم تو آج بھی ہوئی کھڑی ہے تے انہیں ہی طبیعت بن گئی ہے اوکھے مصرین تے پڑھن تے بڑا ہی دل بن گیا جے بولو تو میں پڑھاں شیعہ اور عرفان نے جگہ جگہ پہ لکھا ہے ایک آنسو کے بدلے جنت ایک آنسو کے بدلے جنت
اور اس پہ بھی کچھ لوگوں کی لڑائی جا رہی ہے. یہ ایڈی سستی، یہ لڑائی مجھ سے نہیں بنتی، یہ لڑائی اس تاجر سے بنتی ہے جو اتنی سستی بیچ رہا ہے. سلام انہیں بھائی، سلام انہیں بھائی. اللہ اکبر. جی میرا بچڑا، ہاں تھوڑی کیا بات ہے بکار سارا یہ ہاتھ چہرہ میرے پترا دے. میں نہیں بیچ رہا، نہ میری اوقات ہے. یہ لڑائی اس تاجر سے بنتی ہے جو جس کی ملکیت ہے اور وہ اتنی سستی بیچ رہا ہے. ہاں اچھا، ایک چلو اور مثال سے سمجھاتا ہوں. یہ کپڑا میرا ہے، میں نے بازار سے 200 روپے کا لیا. فار ایگزامپل کہہ رہا ہوں، لیا نہیں میں نے 200 کا، جھوٹ نہ ہو جائے، مولا کا ممبر ہے، میں کسی ملنگ میں دے چھوڑے. ویسے کہہ رہا ہوں کہ میں نے بازار سے 200 روپے کا لیا ہے. میں پڑھ رہا ہوں، ابھی ان بچوں میں سے کوئی کہے، وہ کہے جی مجھے 300 کا دے دے، میں کہتا ہوں میں نہیں دیتا. کوئی کہے 500 کا دے دے، عامر میں کہتا ہوں میں نہیں دیتا. ایک بندہ کہتا ہے جی 2000 کا دے دے، میں کہتا ہوں میں نہیں دیتا. آگے آنسر اٹھتا ہے، کہتا ہے جی 50 روپے انتے میں دیو، میں دے دیتا ہوں. اس بات پہ اگر کوئی بندہ مادی خان مجھ سے لڑ پڑتا ہے، میں 2000 کا نو دیتا کہ 50 روپے کا دے سکے. سچی دسو بندہ چول نہیں کہ میرا کپڑا ہے، میری مرضی میں 1000 کا دیواں، میری مرضی میں 50 کا دیواں. تو وچ بنن والا کون ہے؟ جنت کا خالق اللہ ہے، مالک حسین ہے. حسین نے منہ مانگی قیمت دے کے جنت خرید لی ہے. علی کے لال کی مرضی 1000 رکعت پہ نہ دے، حسین کی مرضی ایک آنسو پہ دے. تو بیچ میں جناب علی او اتنی دور بولنا لے او میرے سلام ہی نہیں محسن او جیو او یار خبردار. میرے جانے کے بعد فتویٰ نہ لگانا کہ شوکت نماز سے روک گیا. نہ، میری 1000 مجال ہے. ہاں حسین کے معیار کی نماز لے آ، جنت لے جا. پہلی باری ارمان لگائے جنگ دی زندگی دی آخری، پہلی باری انسان میں ارمان لگائے اس بندے سے جن سارے آئی جنی بولے. حبیب ابن مظاہر کی نماز لے آ، ہائے ہائے ہائے، شوزب کی نماز لے آ، حافظ شاکری کی نماز لے آ، جون کی نماز لے آ، حسین کے معیار کی نماز لے آ، جنت لے جا. ہاں ورنہ بدبختی نہ کر، یہ کریمی ہے اس کی. جو شے بڑوں بڑوں کے اس نے ہزاروں رکعتوں میں نہیں دی، تجھے ایک آنسو کی. ہن بڑی طبیعت کھلیے بسم اللہ جنگلے پڑھن دے میں موسن نہ پڑھن دے میں آئی طبیعت انسر بنی کھلیے. اتھائی منہ تے اتھائی آیا کھلا جملہ جے سن دے ہو جے پچھین دے ہو تا آکھاں یہ جو کپڑا میرے پاس ہے نا یہ میری ملکیت ہے. یا تو فیکٹری آنر سے مل مالک سے کہو وہ تمہارے لیے اور کپڑا بنوائے نا. میں اٹھا دیتا ہوں ایسے بچوں کو جو بیچ مجلس میں آپس میں بولتے ہیں. اور یہ آل محمد کا ناپسندیدہ عمل ہے، محسوس نہ کرنا. سورہ مجادلہ میں اللہ نے حبیب سے کہہ دیا ہے کہ اپنے سننے والوں کو روک، جب تو ولی کی باتیں کرتا ہے یہ کانوں میں باتیں سن. ناراض نہیں ہونا، نہ 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 بیٹا میں بچہ نہیں ہوں. ہاں اللہ اکبر. اگر تو نے یہ کپڑا لینا ہے تو یہ میرے پاس ہے. یا تو ملانر سے کہہ کے مادی خان نیا تھان بنواؤ، اور اگر یہی خریدنا ہے تو یہ مجھ سے ملے گا. یا مولوی اللہ کی منت کر کے نئی جنت بنوائے، ورنہ جو بن گئی ہے وہ حسین. پتہ نہیں آگا انسار بندہ کس موڈے تے جڑا آج نہیں بولیا. میں تو کسی اور طبیعت ایموشن کھلا، میں کہا چلو پرانے تعلق ہیں جہاں شیعہ مولوی بندے جوڑ گئے تو میں ہائے دری شاباش شاباش حجوانی امانو جی اور جگ جگ جی وہ جی سلام ہی نے. یا تو اس کریم سے کہا کہ اپنے لیے جنت علیحدہ بنوا لو، ورنہ جو بن گئی ہے وہ حسین.
اب سوال یہ ہے کہ جب ایک آنسو کے بدلے جنت کا اعلان ہو رہا ہے بار بار، تو پھر لوگ کہیں تم روئے کیوں جا رہے ہو گیا ایک آنسو، یہ کو محرم کو ہو گیا ایک آنسو، 2 کو ہو گیا ایک آنسو، تو پھر کیوں روئے چلے جا رہے ہو؟ 10 محرم بھی ختم ہو گئی، پھر 11 محرم سے شروع ہو گئے ہو، پھر عشرہ ثانی شروع ہو گیا ہے، پھر روتے چلے جا رہے ہو۔ جب ایک آنسو آ گیا تمہارا، پھر یہ کیوں کر رہے ہو؟ میں بتا رہا ہوں، جہاں اعمال کی سج دھج پہ اترائے گی یہ دنیا، ہجوم نیک و بد سے ماتمی مسکین چھانٹوں گا، میں ایک آنسو کا طالب ہوں مگر روتا ہوں جی بھر کے، کیوں؟ سرے محشر گنہگاروں میں اپنے عشق بانٹوں گا۔ یار آگا جان تیرے شہر کو سلام ہے، اور میرے پترہ دے شہروں منو یار، جی بچڑے بولا ملتانہ لیا جیتے اندر جائے اور ہاتھ اچھا ہائے دری۔ بابا جی چٹی داڑی تھوڑی چٹا سہرے تھوڑا تیڈا پیار نال نعرہ لایا نے، ایک تحفہ پیش کراں، یہ ذکر تے ہاتھ ہے باوضو کھلاں، 45 سال ایک مہینے سی میں بغیر وضو نہیں پڑھی، 45 سال دی باوضو نوکری دی قسم ہے، میری طبیعت برداشت نہیں کر دی، لیکن نعرہ جلایا نے میرا دل پہ کردہ تھوڑا حق بن دیا، تو ان 4 میں سے اور پیش کراں۔ بہائے جاتا ہوں مرجان پر میں در یتیم، یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربک۔ بہائے جاتا ہوں، راضی رمی، بہائے جاتا ہوں مرجان پر میں در یتیم، ایڈی اوکھی گل ہے نا پتر، وقار علی دی عزت دی قسم ہے، میری مرضی دے پنڈ آلچ بندہ سا لیندہ پہ تے بولدا پہ، میں کھلا دا 5 بندے بولن، میں لاہور تک راضی، میں پیانا بہائے جاتا ہوں مرجان پر میں در یتیم، لٹائے جاتا ہوں موتی بنام رشک حسین، کیوں؟ حضور ساقی کوثر لگاؤں گا یہ سبیل، نجات کو تو بہت ہے زکوٰۃ عشق حسین۔ میں سج گئے جی درگاہی شاہ بنے نہیں بھائی یار، علی کی قسم ہے، علی استان دیوی جی سلام بھی نہیں میرے، سلام بھی نہیں میرے، ہزاروں سال جیو، سدا سکھی رہو، بسم اللہ بچڑا علی استان دیو نے زیادہ 5 شعر منقبت کے، ایک ٹکڑا مقتل کا، جیے تو انشاءاللہ جو اعلانات کیے ہیں 14 جمادی ثانی قصر سجاد جھنگ انشاءاللہ، اور 4 ربیع الاول سارا دن 7 کوٹہ مادی بیٹے کے پاس انشاءاللہ سلام کریں گے، ہے اجازت؟ ایک لفظ ہے حمد، لکھنؤ میں کوئی ایک واری پڑھے ہیں بہت، یہ تو تین دسنے میں اتنے کی پڑھے ہیں۔ ایک لفظ ہے حمد، ایک لفظ ہے نعت، ایک لفظ ہے ثنا۔ اللہ کی تعریف کی جائے تو اسے حمد کہتے ہیں، نبی کی تعریف کی جائے تو اسے نعت کہتے ہیں۔ اچھا یہ جنہیں رکھے بڑے بڑے نعت خان ہیں اللہ دے اس جہان اچھ، سب تو پہلے نعت علی دے بابے آکھی، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، سب تو پہلے آ جاؤ ویسا جو، سب تو پہلے نعت بادشاہ ابو طالب آکھی، حمد خدا کی تعریف، نعت نبی کی تعریف، ثنا معصوم کی تعریف، اسی پہ دعا چاہیے، اسی پہ راضی رمی۔ 11:12 ہو گئے، 5-4 منٹ میں تیرے ہور چاہیے دن۔ حسین جو بھی حسین آشنا سے لیتے ہیں، بسم اللہ، کسی اور پڑھنا ہی میرے بعد بات کیوں مجمع چیر کے آگئی سننا ہے، بڑی گل ہے۔ حسین جو بھی حسین آشنا سے، یہ میں کلیہ یاد ہے، ایک باب ریاض شاہدہ بڑا پڑھیا انہاں بادشاہ بسم اللہ دا ثواب ہوئے،
میں تو انہوں نے جتیاں سیدھیاں کرتا رہا کہ بلو کعبہ پاوا یار سنشار تو وال والے انہیں فرمایا جدوں مجمع دا دیندا ہوئے دا مطلب ہے پڑھی جاؤ جدوں سٹیج سیکرٹری دا دے دا مطلب ہے پر کراؤ اے جی میں آیا نا میں گھبراہٹ ہوئی حسین جو بھی 4 یا 5 منٹ ہور راضیاں بڑا تو آڈے تھے تو سب بہت سنے میں یکم محرم تو لے کے دا تے تے وات آئی تو سب میں بہت سنے ہے میری اوقات تو وقت سنے ہے تو سب میں تو اللہ سارے اندہ مکروز ہاں حسین جو بھی حسین آشنا سے لیتے ہیں وہ لوگ حمد کی لذت ثنا سے لیتے ہیں شاباش شاباش ویس تھینک یو مائی سن ہاں گھر گیا میرا علی نہیں قسم ہے بھائی اور جی میں اب اترا اس آخری حدہ شکریہ میرا بیٹا جی وہ میرے بچڑے 1000 سال جی اچھا چلو جی حاضر حسین جو بھی حسین آشنا سے لیتے ہیں حسین جو بھی چلو اویس واسطے 2 شعر اور پڑھ دے حسین جو بھی حسین آشنا سے لیتے ہیں وہ لوگ حمد کی لذت ثنا سے لیتے ہیں اللہ تیرے واسطے شعر پڑھوں حسین کون ہے کن شکتیوں کا مالک ہے ہائے 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 یاد کرامی آگا انسر یاد کرامی اگلے سال میں 20 محرم نو بلیک بورڈ نال چاہ ساں پہلے شکتی لکھساں وداد منگساں جھانگی جو لکھنؤ پاکستان کا جھانگ تے چوک کر گئے ہیں حسین کون ہے کن شکتیوں کا مالک ہے یہ فیصلہ کبھی یوم جزا سے آشنا سے لیتے ہیں آشنا سے لیتے ہیں ثنا سے لیتے ہیں حسین کون ہے کن شکتیوں کا مالک ہے یہ فیصلہ کبھی روز جزا سے لیتے ہیں چلو کیا کہنے تو بات ایک شعر اور سن جلدی بڑی میں نوں آیا دیر نہ لیں چل ایک شعر اور سن بطول کیا تیری چادر ہے خود محمد بھی ضعیف ہوں تو وہ طاقت کے ساتھ مرضی ہے تواڈی میں تو ساری حدیث کتاب پڑھ گئی یار میں تو ساری حدیث کتاب پڑھ گیا اگے دینا کیا کھول ہاتھ کچھ نہیں آتا اللہ اکبر بطول کیا تیری چادر ہے خود محمد بھی ضعیف ہوں تو وہ طاقت کس ہاتھ سے لیتے ہیں زندگی باقی ملاقات باقی راضی رمی میرا نام شوکت رضا شوکت ہے میں 45 حجرے پڑھ چکا ہوں میں جھنگ والوں کا شیعہ سنی دوستوں کا نوکر ہوں میرا پورا اشرا ریکارڈ پہ پڑا ہوا ہے میں سین شین پہ ہی گفتگو کرتا رہا ہوں میں تقریب کو بالکل پسند نہیں کرتا میں تعمیر کو پسند کرتا ہوں تعمیر پہ سالوں لگتے ہیں تقریب پہ منٹ لگتا ہے تقریب ان پڑھوں اور جاہلوں کا پسندیدہ عمل ہے تعمیر پڑھے لکھوں کا پسندیدہ عمل ہے میں آج بھی تعمیرات پہ گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں تو اپنے رزق کی آمد کا سلسلہ تو بتا ہم اپنا رزق علم کی ہوا سے میرا بچڑا اور جوانی امانو جی شالہ ہاتھ چہران سارے تو اپنے رزق کی آمد کا سلسلہ تو بتا ہم اپنا رزق عالم کی ہوا سے لیتے ہیں آگا انصر شوکر صاحب آئے جواب آندہ یار بہو نانو چاہ پیاؤ نالین تو میں کپڑے چینج کر کے آ رہے ہیں شوکر صاحب سے لوگ کہتے ہیں یار جھنگ سٹلائٹ ٹاؤن سے بندے ملتان آئے ہوئے مرتجد مجھے کہتا ہے میں کہتا ہوں بابا بٹھاؤ مہمانوں کو چائے وائے پلاؤ میں چینج کر کے آ رہا ہوں یہ چینج کیا ہے مادی خان نو میں آدھا یار کم میں فلانے دفتر جھنگ تیرے لگ دے بندے جول میرے نال مادی آدھا 2 منٹ چاہ پی وہ میں چینج کر کے آیا یہ چینج کیا ہے what is this یہ انسانی فطرت میں یہ جاب آف نیچر ہے میں چینج کر لوں میں چینج وائی
یہ چینج صرف اتنا ہے کہ دل کرتا ہے اندر سے کہ جب کسی بڑی شخصیت کی بارگاہ میں جانا ہو تو کپڑے اچھے ہونے چاہیے۔ شوکت کہتا ہے خدا کے سامنے عمدہ لباس چاہیے نا، اسی لیے تو کفن کربلا نہ بولے اڑا نہیں بولے۔ جی 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 خدا کے سامنے عمدہ لباس چاہیے نا، اسی لیے تو کفن۔ ایک بندہ دنیا دا ثابت کر جڑا کربلا جا رہے ہوئے تو اس کسی نے پوچھے ہوئے بھائی کچھ منگانی تے اگوں عامر ان کسی آکھے ہوئے یار واپسی تے آندیا میرے واسطے جوتی لے آئیں، چشمہ لے آئیں، گھڑی لے آئیں، قلم لے آئیں، یار جے کربلا جا رہے ہیں تو کفن لے آئیں۔ ان آنکھاں تے رحمت علی دیاں دھیاں مہر لا گئی ہیں، ایڈی جلدی کون آ جائے؟ دیکھ تو صحیح اے باقا مار کے ڈروں بیٹھ جی میں صدقے اللہ بہن برا راضی ہونی 3 یا 4 منٹ میں زیادہ پڑھ اللہ اکبر او قدان رو جی دیاں دے برکیوں ہونے بزرگوں سلام ہی نے میرے جی بچڑا جتنی واری آنکھ تو مئیو پڑھتا رہا جتنی واری تو آنکھ مئیو لفظ آتا رہا بھائی میں کربلا جا رہا ہوں کچھ منگوانا ہے آگا جان نیندے یار کربلا جا رہے ہو تو میرے لیے کفن لیتے ہیں۔ اچھا جتنے بندے شام گئے ہو میری تصدیق کرنا، میں نے وہاں 7 اشرے پڑھے بی بی کے دربار میں۔ عامر جی آج بھی کوئی بندہ اپنی بیٹی بہو ماں کو لے کے بہن کو لے کے شام زیارت پہ جائے نا مستورات کی طرف، اللہ نہ کرے اس بی بی کے پاس مناسب برقع نہ ہو، علی کی بیٹی کا حکم لکھا ہوا ہے میری زیارت کے لیے آنے والی مستورات میری طرف سے چادر ہیں، مجھے سلام کرنے ننگے سرنانا ایسا نہ ہو مجھے بازار یاد کیڈا امیر ہے وہ بندہ جہاں آیا ویس نہیں۔ اللہ جی بٹی جی میں او دھاڑا مار کے رونا میرا بچڑا او کدا نہ رو آگا جی 1.5 منٹ چیٹا بڑا مسائب او سیدادہ یہ حق بندہ ہے جیت بھا بلدی ہوا جا جلدی۔ اللہ اللہ اکبر تا انصاف دیکھے زمانے نے حسین کو کفن نہیں دیا، وہ کفن مانتا ہے، بہن کو چادر نہیں دی۔ اچھا یہ تو واتی بڑے سردار ہیں نا، 10 محرم تھی، کربلا کا میدان تھا، غریب کے آخری سجدے سے کچھ دیر پہلے کا وقت تھا، غریب بچے کو ہاتھوں پہ اٹھا کے کہہ رہا تھا ایک گھونٹ پانی۔ مہدی خان یار حکمت ہی جاننا ہے سچی راست، یہ 6 مہینے کا بچہ گلاس میں پانی پیتا ہے۔ اور میری دھیاں شالت واڑے گر کے سلامت رہا، چلو شاید مردان گل سمے نہ آوے میرا بیٹا تو سا ہے کرے ہاں میری دھیاں 6 مہینے کا بچہ پیالے میں پانی پیتا ہے، مائیں پیالے میں 2 انگلیاں ڈبو کے بچے کے حلق میں ڈالتی ہے، بچے کا دل بدل جاتا ہے۔ یار دریاؤں کی مالکن کا پودا تھا، دریا کا کنارہ تھا، 96 گھنٹے کا پیاسا بچہ تھا، اور حسین کہہ رہا تھا ایک گھونٹ پانی۔ وہ امیر ہے بندہ جیسے کو ہاتھ آئی دیکھو سر دے دیا، ایک باری ہاتھ اچھے کر کے ہے کرو نا جی میں جنازے تے ہے کری دیئے تو انوالیہ دا واسطہ میری دھیاں ایک باری ہے کری ہے۔ اللہ 1.5 منٹ میں اور پڑھنا ہے، دریاؤں کی او صدقے اور تیرے سماتم تو بچڑا صدقے جاؤں۔ دریاؤں کی مالکن کا پوتا تھا، دریا کا کنارہ تھا، اور حسین کہہ رہا تھا ایک گھونٹ پانی۔ اس وقت میری قسم کوئی نہیں، جڑی حالت سٹلائٹ آن بندیاں دی ہو گئی ہے، میں جان بوجھ کے جملہ نہیں آکھیا،
اے قرآن ہی میرے سر تے علم تے میں ہاتھ رکھیا ہے، میں اکھی نال پڑھیا ہے۔ حسین کہہ رہا تھا چلو امام نہ سمجھو مسلمان تو جیسے ہونا ہائے نہیں کی ہو جانے تے حسین جانے۔ علی کا لال کہہ رہا تھا چلو معصوم نہ سمجھو امام نہ سمجھو او مسلمان تو ہوں مسلمان ہی میں حق ہی ہم مولا نوکریاں قبول کرے ہو یار۔ چلو مجھے مسلمان سمجھ گئی، ایک گھونٹ پانی دے ادھا منٹ میں ہو جی تھوڑے تو نہیں سنیا جانا۔ علی دی قسم میں پڑھ دے میں تھے قیامت آ گئی۔ حسین کہہ رہا چلو معصوم نہ سمجھو امام نہ سمجھو مسلمان تو مسلمان سمجھ کے اللہ اکبر۔ آج محرم دی کتنی ہو گئی ہے؟ کتنی ہو گئی ہے؟ ادھا منٹ میں اور پڑھوں مادی تے ممبر میں چھوڑوں تھوڑے واسطے دعا کر کے جا رہے ہیں۔ جڑے بندے روندے بیٹھے ہو تو انہوں اسے سین دا واسطہ ہے کرے ہے۔ 10 دن پورے ہو گئے علی کی بیٹیوں کو چادر اور عباس کے بغیر۔ اوئے ہوئے ہوئے آغان سر کہتا کو بڑا بندہ ہے وہ جڑا ہے نہیں کرتا ہی مرضی ہے، میں چھوڑ کے جا رہے ہیں تیری مرضی ہے۔ 10 دن پورے ہو گئے محسن علی کی بیٹیوں کو چادر اور عباس کے بغیر سفر کرتے ہوئے۔ آنکھ دے ماں لینا اجازت آنکھ دے ماں نہ چادر آرام نہ لتھیے نہ غازی، نہ چادر آرام نہ لتھیے نہ غازی آرام نہ لتھائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ میں مردیاں کلمہ نصیب نہ ہوئے جب میں جھوٹ بولا اور کوئی نہ روے ہو دی اپنی مرضی ہے۔ چادر کے بھی کئی ٹکڑے ہو گئے، عباس کے بھی، عباس بھی بکھر گیا، چادر بھی بکھر گئی۔ کہہ رہی تھی عباس او میرا لہو نہیں رکتا، عباس میرا سر پھٹ گیا، عباس